بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم آگے والی دو آیات کا ترجمہ اور تلاوت پڑھیں گے، آیت نمبر 15 اور 16۔ سب سے پہلے ہم سورۃ یونس کی آیت نمبر 15 اور 16 کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ افلا تعقلون۔ یہ دوستو ان آیات کی تلاوت تھی۔ اب ہم ان آیات کا لفظ بلفظ ترجمہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ جی، وَإِذَا تُتْلَى، وَإِذَا اور جب، تُتْلَى تلاوت کی جاتی ہے، علیہم ان لوگوں پر، آیاتنا ہماری آیات، بینات واضح کھلی آیات، قال کہتے ہیں، الذین جو لوگ، لا یرجون نہیں امید رکھتے، لقاءنا ہم سے ملنے کی، ایتی لے آؤ، بقرآن غیر ھذا قرآن لے آؤ، غیر ھذا اس قرآن کے علاوہ، او یا بدلہ اس قرآن کو بدل دو، تبدیل کر دو، قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، ما یکون لی نہیں ہے مجھے اختیار، میرے بس میں نہیں ہے، ان کہ ابدلہ میں اس قرآن کو بدل دوں، من تلقائی نفسی اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے بدل دوں، تلقائی نفسی نفسی اپنی، تلقائی اپنی خواہش سے، ان اتبع ان نافیہ نہیں ہوں میں، ان نہیں اتبع میں پیروی کرتا، الا مگر، ما یوحا جو وحی کی جائے، الیہ میری طرف، انی بے شک میں، اخاف خوف کھاتا ہوں، ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی کہ اگر عصیت میں نے نافرمانی کی، ربی اپنے عذاب کی، اپنے رب کی، اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی، عذاب ایسے عذاب سے، یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے، قل لو شاء اللہ قل کہہ دیجئے، لو اگر، شاء اللہ اللہ چاہتا، ما نہیں تلوتہ میں اس قرآن کو تلاوت کرتا، علیکم تمہارے اوپر، ولا ادراکم اور نہ میں تمہیں خبر دیتا، بھی اس قرآن کی، فقد پس تحقیق، لبثت میں نے گزاری ہے، فیکم تمہارے درمیان، عمرم ایک زندگی، من قبل ہی اس نبوت سے پہلے والی، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ جی دوستو یہ آیت نمبر 15 اور 16 تھی۔ ابھی ہم ان کی تفسیر پڑھتے ہیں مختصر سی۔ آیت نمبر 15 کے اندر ایک عجیب مطالبہ ہے کفار مکہ کا۔ وہ مطالبہ کیا ہے کہ اس قرآن کو بدل دو، ایتی بقرآن غیر ھذا اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ، اس قرآن کو ہم نہیں مانتے، او بدلو یا اس کو بدل دو۔ مطالبہ یہ تھا، کفار مکہ جب دوسری چیزیں قرآن کی پڑھتے تو مانتے تھے، خوش ہوتے تھے، لیکن جب قرآن مجید ان کے جھوٹے معبودوں، بتوں پر جو انہوں نے معبود بنا لیے، ان پر رد کرتا، ان پر ہٹ کرتا تو ان کو غصہ آتا تھا۔ یہ کہتے تھے یہ باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی کہ جس کو ہمارے آباء و اجداد نے پوجا ہو، عبادت کی ہو، آج آ کر تم ان کو جھٹلاتے ہو، تو اس قرآن کو بدل دو۔ اگر اس کو نہیں بدل سکتے تو پھر ایسا کرو، وہ آیات نکال دو جو آیات اس کے اندر ہیں ہمارے معبودوں کے خلاف، تم ان آیات کو نکال دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیں، ان ابدلہ من تلقاء نفسی میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، یہ سب خدا کی مرضی سے ہے، میں قرآن نہیں لا سکتا، نہ اس کا میں بدل سکتا ہوں، یہ سارا کا سارا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اور دراصل یہ مطالبہ ایسا تھا، ان اتبع الا ما یوحى الیہ
کہ آپ کہہ دیجیے جتنے انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، جو کچھ ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے وہ اس پہ عمل کرتے ہیں، اور جو کچھ میری طرف وحی کیا گیا میں بھی اس پر عمل کروں گا۔ اور اگر میں تمہارا مطالبہ مان لوں بالفرض تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ انی اخاف و ان عصیت ربی، میں اپنے رب کی اگر نافرمانی کروں تو مجھے تو اس بڑے دن، حشر کے دن والے فیصلے کا ڈر ہے، عذاب سے میں تو ڈرتا ہوں، میں تمہاری طرح سرکش تھوڑی ہوں، تو میں اللہ کی بات مان کر چلتا ہوں، میں اللہ کے خلاف نہیں چلتا۔ اس سے آگے والی آیت 16 آیت میں فرمایا قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ۔ دراصل یہ مطالبہ مشرکین مکہ کا ایسا تھا کہ انہیں حضور کی نبوت میں شک تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر اگر انہیں تمہاری نبوت پر یقین ہوتا تو یہ سمجھ جاتے یہ قرآن تم خود نہیں بناتے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی تبدیلی کر سکتے ہو۔ دراصل مسئلہ کیا ہے؟ انہیں آپ کی نبوت کے اندر شک ہے، وہ آپ کو خدا کی طرف سے حقیقی پیغمبر نہیں سمجھتے۔ اگر حقیقی پیغمبر سمجھتے پھر یہ مطالبہ محض فضول تھا، عبث تھا، یہ بیکار تھا۔ کیوں؟ جب پتہ ہوتا کہ خدا کی طرف سے اور نبی اپنی طرف سے نہیں لاتے۔ تو فرمایا میں اپنی طرف سے نہیں لاتا، میں اس کی جو تلاوت کرتا ہوں یہ کفار کے مطالبے کا جواب ہے، پہلے مطالبے کا، کہ میں جو اس کی تلاوت کرتا ہوں تمہارے اوپر، تمہیں اس کی خبریں سناتا ہوں، احکام بتاتا ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میری نبوت جھوٹی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، اگر تمہارے اندر عقل ہے، تم خود سوچو میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، 40 سال کے بعد نبوت ملی نا، 40 سال کی عمر میں، 40 سال سے پہلے میں نے کبھی جھوٹ بولا یا کبھی تم لوگوں نے مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ تم لوگ مجھے صادق امین کہتے ہو، تو کیا اب میں جھوٹ بولوں گا؟ تو یہ نبوت بھی سچی ہے، یہ اللہ کا قرآن بھی سچا ہے، نبی بھی سچا ہے، اور نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، خدا کی وحی کا تابع ہوتا ہے، لہٰذا میں تمہارا مطالبہ نہیں مان سکتا۔ اگر تم عقل رکھتے تو تم سمجھ جاتے کہ بھائی یہ خود نہیں سنا رہا، یہ جھوٹ نہیں بول رہا، اس کی نبوت سچ ہے، قرآن برحق ہے اور یہ ساری چیزیں سچ ہیں۔ یہ تھی ان آیات کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔